اگر تم فطرت کے مطابق چلنا چاہتے ہو، اگر شریعت کے عین تابع ہو کے چلنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس شریعت کو، اس انداز کو اپناؤ جو رب نے دیا ہوا ہے۔ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے یہ فطرت کا عمل ہے، فطری عمل ہے، نیچر ہے، یہی رب کا قانون ہے۔ اسے لوگے تو پھر کامیابی ہے، لیکن سب نے اس کی مخالفت کی۔ وقت کا نبی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، الیس منکم رجل الرشید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو فطرت کا حسن دیا ہے۔ انسانی فطرت کو بڑے نپے تلے اصول و قواعد کے ساتھ، بڑے ضابطوں کے ساتھ، بڑی ترتیب اور ترتیل کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، اور اسی کے تحت ساری کی ساری کائنات چل رہی ہے، رواں دواں ہے۔ جس نے بھی اس فطرت کو لیا ہے، اس فطرت کے حسن کو سمجھا ہے اور اپنی ذات کو اس میں ڈالا ہے، اس کے رنگ میں، اور اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے، تو اسے مالک نے دنیا میں عزت بھی دی ہے، وقار بھی ملا ہے، نام بھی ملا ہے، شان، عظمت اور رفعت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور اگر یہ حسن نہیں ملا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے، بلا دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو پھر انسان خود بھی ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اور دوسروں کا بھی نقصان کیا ہے۔ یعنی فطرت کو لیا ہے تو عزت ہے، نہیں لیا تو ذلت ہے۔ اور اللہ نے جو انسان کے وجود میں پانی کو رکھ دیا ہے کہ جس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، جس سے انسان کی نسل در نسل آگے منتقل ہونے کا سلسلہ ہے، اور نسل کے بڑھنے کا جو طریقہ چلایا ہے، یہ بالکل عین فطرت ہے۔ لیکن آج جب ہم فطرت کو چھوڑ کے غیر فطری عمل کی طرف بڑھے ہیں، شریعت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اپنے انداز لیے ہیں، اپنے رویے اپنائے ہیں، اپنی سوچ اور فہم اور نظریے کو، اپنے خیال کو، تصور اور ضابطے کو، فہم کو، فراست کو، اپنی عقل کو، اپنی دانشوری کو، سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور شریعت کے خلاف چل پڑے ہیں، تو پھر امت نے، انسانیت نے جو انداز دیکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ الا لہ الخلق والامر،
پیدا مالک نے کیا ہے، وفادار بن کے رہے۔ پیدا رب نے کیا ہے، آرڈر اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمیں اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مخالف جو رب نے قانون دیا تھا، ضابطہ دیا تھا، آقا علیہ السلام پر شریعت اتاری تھی، اس کا سب سے پہلا مخالف جو کھڑا ہوا تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی کو مارا۔ اس وقت کی شریعت کے خلاف کھڑا ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا موڑ تھا اور یہاں پہ پہلا قتل ہوا ہے۔ پھر تاریخ آگے بڑھی ہے، تاریخ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے، یہ رویہ بھی لوگوں کا محسوس کیا ہے، لکھا ہے، رقم کیا ہے کہ پھر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ قوم لوط آئی ہے، فطرت کو انہوں نے چھوڑا ہے اور وقت کے نبی کو چیلنج کر دیا ہے، فطرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور غیر فطری عمل کی طرف بڑھ پڑے ہیں۔ اس وقت انہیں سمجھایا گیا، بڑا کہا گیا، وقت کے نبی نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، اس قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم فطرت کے مطابق چلنا چاہتے ہو، اگر شریعت کے عین تابع ہو کے چلنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس شریعت کو، اس انداز کو اپناؤ جو رب نے دیا ہوا ہے۔ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے یہ فطرت کا عمل ہے، فطری عمل ہے، نیچر ہے، یہی رب کا قانون ہے، اسے لوگے تو پھر کامیابی ہے۔ لیکن سب نے اس کی مخالفت کی۔ وقت کا نبی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، الیس منکم رجل الرشید، ارے ظالمو، تم میں کوئی ایک بھی انسان کا بندہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے، کسی ایک میں بھی انسانیت نہیں ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ کسی جانور میں بھی نہیں پایا جاتا، اور جس میں پایا جائے دنیا اسے سور کہتی ہے۔ یہ اس قدر غیر فطری ہے۔ اور ہمارا معاشرہ الحیاء من الایمان کے عنوان سے ہم جمع ہے، اس حیا سے باغی ہو گیا، اس حیا کو چھوڑ بیٹھا، اس فطرت سے باغی ہو گیا، رب کے قانون اور ضابطے کو چھوڑ بیٹھا، اس اصول کو چھوڑ دیا، اس قاعدے اور قانون کو چھوڑ دیا، یہ رب کی دی ہوئی شریعت کا باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، دین کو چھوڑنے والا ہو گیا ہے۔ بھائیو، اگر کہیں حدود بنا دی گئی ہے، کہیں ضابطہ بن گیا ہے، قاعدہ بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے، اگر کہیں باڑ لگ گئی ہے، آپ کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے یہاں رہنا ہے، یہ آپ کی سٹیج ہے، یہاں سے نکلیں گے بربادی ہے، تباہی ہے، ذلیل اور خوار ہو کے رہ جائیں گے، کیا اس میں کوئی برائی تھی؟ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کو نہ لیا جائے؟ اگر رب نے پھول بنایا ہے اور اس کے نیچے کانٹے لگائے ہیں تو اس سے اس کی حفاظت ہے۔ یہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کو جانے والا، چلنے پھرنے والا اس کو یوں ہی آرام سے اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جو پکڑتے ہیں وہ لیتے ہیں، وہ کینچیوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، جو ہاتھوں میں پکڑتے ہیں ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ انداز ہے، یہ حد ہے۔ یہ تیرے لیے جو باڑ لگائی گئی ہے وہ ہے، یہ تیرے گرد دیواریں ہیں، یہ تیرے گرد زنجیریں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تیرے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ بھائیو، سردی کا موسم ہے، اگر چادر لینا ضروری ہے، سردی سے بچنے کے لیے ردا ضروری ہے، تو ایمان کو بچانے کے لیے حیا ضروری نہیں ہے؟ اگر اپنے اس پیٹ کو پالنے کے لیے، اس وجود کی پرورش کے لیے غذا ضروری ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ میری اور آپ کی روح کی پرورش کے لیے حیا ضروری نہیں ہے؟ لیکن ہم اس فطرت سے نکل گئے، حیا کو چھوڑ دیا۔ جو محبوب کہہ گئے تھے الحیاء من الایمان، آج ایمان نکل گیا ہے، حیا نکل گیا ہے۔
کسی کے اندر حیا باقی نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرہ کس قدر جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ساری امت مسلمہ دیکھ لیں، انسانیت دیکھ لیں، کوئی یورپ دیکھ لیں، کوئی پاکستان دیکھ لیں، کسی دنیا کے کسی جو ہے وہ خطے میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ رب کے قانون کی نافرمانی ہو رہی ہے، جنس کی طرف دوڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جانور ہونا، ان میں سے ایک بدک پڑے تو وہ بھاگ نکلتا ہے اور باقی بھی اس کی طرف دیکھتے اور پیچھے کو بھاگ رہے ہیں۔ تو یہاں انسانیت کا حال یہ ہے کہ سارے کے سارے اس جو ہے وہ حیوانوں والی سرشت کے اندر آگے ہیں، یہ ان کی عادت بن گئی ہے، خوب بن گئی ہے، یہ ان کے اندر آ گئی ہے چیز، اسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور ختم کیسے ہوگی؟ اگر ہم فطرت کو لیں گے، محبوب کے قاعدوں اور قانون کو لیں گے، اس ضابطے کو لیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے امام ہو اور ان کا انداز یہ ہو کہ جناب آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اصحاب نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام کا انداز دیکھیے، اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ میرے آقا ہے اشد حیاء من العذراء، حیا کس قدر ہے، فی خدرہا، جیسے ایک کمواری پردہ نشین بچی ہوتی ہے، حیا دار ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے اگر کسی کو حیا دار دنیا نے دیکھا ہے تو رسول کریم ہے۔ اور جن کے امام یہ ہوں، ان کی سیرت کا یہ پہلو ہو، وہاں پر یہ انداز اور یہ رویے، یہ طریقے چلے ہوں تو بھائیو درد ہوتا ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم اور ہم ہے، رنج ہے، اور یہی ہم آپ کو دکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس غم کو سمجھیے۔ اور یہ جو رب نے فطرت بنائی ہے، انسان کے اندر پانی رکھا ہے، وجود رکھا ہے، اب آج کا دور وہ ہے کہ لوگوں نے اپنی صورت کو بڑا چمکا لیا ہے، جناب جو بیوٹی سینٹرز بن گئے ہیں، بیوٹی پارلرز بن گئے ہیں، وہاں پہ سبھی گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے فطرت کو۔ اور اگر سیرت نہ ہو تو انسان کے وجود کا، اس حسن کا، اس جمال کمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبوب نے تو کہا تھا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو بندہ رب کے ڈر میں اور عبادت میں اور خوف میں رب کے سامنے جھکنے میں جوانی تلک پہنچتا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن بہت بڑا نام ہے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت وہ رب کے سائے میں ہوگا، گرمی کی شدت اپنی جگہ۔ اور اگر آج سے پہلے زندگی جیسے بھی گزر گئی ہے، آپ حیادار بن کے گزارے، فرمانبردار بن کے گزارے، تابعہ دار بن کے گزارے، رب کے سامنے جھکنے والے بن کے گزارے، تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ نکاح کی طرف آئیے، فطرت کی طرف آئیے، یہ جتنے بھی انداز ہیں، جنسی بے راہ روی ہے، جو غیر مسلم نے، اقوام نے یہ چیزیں دے دی ہیں کہ سیرت کو چھوڑ دیا ہے، صورت کو اپنا لیا ہے، اپنے وجود کے اوپر بڑا فوکس ہے لیکن سیرت کو چھوڑا ہوا ہے۔ سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو نکل گئی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اگر خوشبو ہی اڑ گئی ہے اس میں سے تو یہ ایک فقط پھول ہے اور جو صرف رنگ کا مجموعہ ہے۔ تو ہم نے اپنی فطرت کی طرف آنا ہے، نکاح کو اپنانا ہے، یہاں بند نہیں باندھے جائیں گے، جتنا بھی پانی کے آگے بند باندھے جائیں وہ اپنا رستہ بنا لیتا ہے، نکل پڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ دوسرے انداز لے لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت کو اپنائیں۔ اور ہمارے بزرگ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، عبادات میں لگے ہوتے ہیں، تسبیحاں نکال رہے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، رکوع و سجود جو ہے وہ بڑے لمبے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہیں، لیکن گھر میں اولاد جوان ہے۔ ان بزرگوں کو بھی چاہیے کہ فکر کریں، اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ حیا کی ردا کو اپنائیں اور اپنے اوپر اوڑھیں تاکہ ہمارے ایمان بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔